جناب علی اکبر نے جنگ کی، بہت میدان کارزار میں مقابلہ کیا، لیکن ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے دیکھا جناب سید الشہداء نے کوئی بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہے اور خیمے سے باہر دیکھ رہی ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا لیلا، میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا علی اکبر کے لیے دعا مانگو کہ ایک مرتبہ مجھ سے مل جائے۔ پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا یہ جملے۔ مقتل الحسین کے حاشیے پہ یہ جملہ لکھا ہے۔ کیا جملہ لکھا ہے جناب لیلا کی دعا کا جملہ؟ کیسے دعا مانگی جناب لیلا نے؟ مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو پھیلایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الی ابی عبداللہ۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ آئے جناب علی اکبر، واپس آئے، آخری جملے سن لیجیے، آئے واپس اپنے بابا سے ملے، کہا بابا اگر پانی ہوتا نا تو میں اس سے زیادہ جنگ کر کے دکھاتا۔ 180 جنگجوؤں کو جو لشکر کے سردار تھے، 180 کو حضرت علی اکبر نے اکیلے فنار کیا پہلے حملے میں۔ کہا بابا اس سے میں بہتر جنگ کرتا اگر پانی، بس جناب علی، جناب سید الشہداء کو، وہ جنہوں نے انگور بے موسمی لا دیے تھے، انہیں بڑا صدمہ تھا بیٹے کو اتنی پیاس ہے۔ بھئی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کبھی فرمائش نہیں کرتا، جانتا ہے میرے بابا بڑے مظلوم ہیں۔ یہ کربلا کا میدان ہے، صرف اظہار کیا بابا۔ اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ بس آخری جملے سن لیجیے، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ جنگ شروع کی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے چھپ کے جناب علی اکبر کے سر میں ایک تلوار کا وار کیا، دوسرے نے سامنے سے ایک برچھی ماری، حسین ابن نمیر ملعون نے ایک برچھی ماری، برچھی سینے میں لگی، ایسے مقام پہ لگی کہ جناب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ برچھی کا لگنا تھا۔ یہ جملے پڑھے نہیں جاتے، میں سخت جملہ پڑھنے والا، مجھے معاف کیجئے گا۔ جناب علی اکبر نے باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، بڑا سخت جملہ ہے۔ جناب سارے شہداء نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، ہر شہید نے بلایا، حضرت حبیب نے، حضرت مسلم ابن اوسجا نے، حضرت سعید نے، شوذب نے، عاذب، سب نے بلایا۔ حضرت خدا کی قسم حضرت عباس نے بھی مدد کے لیے بلایا، سب نے بلایا۔ کسی نے کہا مامو جان مدد کو آئیے، کسی نے کہا چچا جان مدد کو آئیے، کسی نے کہا مولا مدد کو آئیے، کسی نے کہا آقا مدد کو آئیے، کسی نے کہا بھیا مدد کو، لیکن بس ایک شہید کربلا جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا، وہ جناب علی اکبر، کیونکہ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، میرے بابا میرا لاشا دیکھ نہیں پائیں گے۔ جانتے ہیں کیا کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا مت آئیے گا، بابا ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام، بابا میرے جد رسول خدا سلام کہہ رہے ہیں، وہ آ گئے، بابا میرے دادا علی مرتضی آ گئے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا بابا یہ حوض کوثر سے پانی لے آئے ہیں، اب نہ سوچئے گا بیٹا پیاسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی کیونکہ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، دعا موضوع تھا اس لیے دعا ضرور کریں گے۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ شیخ خر عاملی نے لکھا کیسے آئے مولا، کہا کہ زلجنہ سے اترے، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا،
آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. تو ایک مرتبہ کا علی اکبر بیٹا مجھے آواز دو. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے, گھٹنے بھی زمین پہ رکھے, کوہنیاں بھی. شیخ حر عاملی نے اگر نہ لکھا ہوتا, اتنے بڑے محدث میں نہ پڑھتا یہ جملہ. میں نہیں پڑھتا تھا پہلے, یہ جملہ نہیں پڑھتا تھا کہ جناب سید الشہداء نے گھٹنیاں زمین پہ رکھی, کوہنیاں زمین پہ رکھی. پھر ایک مرتبہ آئے, قریب آئے بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے. سید الشہداء نے قریب آ کے جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا نا تو جناب علی اکبر نے کہا کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی, اس کا پھل توڑ دیا ہے, ابھی تک باقی ہے. تو اب جناب سید الشہداء نے کہا میرا ہاتھ اس برچی کے پھل پہ رکھ دے, میں نکال دیتا ہوں. درد بڑا ہوتا ہے نا, جوان بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر رہے مولا. مولا نے گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی کے پھل پہ رکھا. مولا نے, میرا دل کہتا کہا ہوگا یا علی بابا میری مدد کو آئیے, دیکھیے تو صحیح جوان بیٹے کا لاشا. ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا, جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی, کہا بابا میری ماں کو میرا سلام. پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب مولا حسین نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا, لاشا اٹھا کے چلے, جب آئے نا خیمے میں تو سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں, اپنے آپ کو جناب علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. کیوں؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خیمے سے باہر آ گئی تھی, ہے روایت, میں نے خود دیکھی ہے اور مستند ہے, صرف اس لیے کہ میرے بھائی کی توجہ میری طرف آ جائے. مولا نے فوراً جناب زینب کا بازو پکڑا, کہا زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. میں رو کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں میں نے آج بہت وقت لے لیا. میں ایک سرائکی شاعر کا شعر میں نے سنا, انہوں نے کہا اپنے انداز سے مولا حسین پہ کیا بیت رہی ہوگی, کیا سوچ رہے ہوں گے. جب جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پہ آئے تو کیا سوچ رہے ہوں گے. تو وہ سرائکی شاعر کہتا ہے میرا دل کہتا ہے مولا سوچ یہ رہے ہوں گے لاشا چھوڑ جاؤں تو پھپھیاں پوچھیں گی بیٹا کہاں ہے, لاشا لے جاؤں تو پھپھیاں مر جائیں گی. کہ مولا یہ سوچ رہے ہوں گے لے جاؤں یا چھوڑ جاؤں. بس لے کے آئے اور ایک مرتبہ سب بیبیوں نے وداع کیا. پروردگارا واسطہ اس لہجے کا کہ مرحوم حسن شاہ صاحب انتقال کر کے, ان کی بھی سارے صاحب کا جملہ ان کا بھی کہہ دوں. ایک میں نے 3 آج علماء کے جملے پیش کیے ہیں. مرحوم فرماتے تھے کہ جناب سید الشہداء نے جناب فضہ سے کہا فضہ علی اکبر کی ماں سے کہو وداع کر لے. جناب فضہ کہتی ہیں میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلا تھی, میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے کہا لیلا کیا بات ہے, کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تو جناب لیلا نے کہا اماں فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا. پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.